ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس کا دایاں ہاتھ خشک ہو چکا تھا۔ پس اس عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرے ہاتھ کو درست فرما دے، ٹھیک فرما دے، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا ہاتھ خشک ہو چکا ہے اور کیسے ہو چکا ہے؟ اس عورت نے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا، قیامت قائم ہو چکی ہے، جہنم کو سلگایا گیا اور جنت کو سنوارا گیا۔ میں نے دوزخ کی آگ میں اپنی والدہ کو دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں چربی اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑا ہے، ان دونوں سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کو کیا ہوا کہ میں تجھے اس گھڑے میں دیکھتی ہوں، حالانکہ تو اپنے رب کی عبادت کرنے والی اور اپنے خامد کو راضی رکھنے والی تھی۔ اس عورت نے کہا، اے میری بیٹی، میں دنیا میں بخیل تھی، کنجوس تھی، اور یہ بخیلیوں کی جگہ ہے، کنجوسوں کی جگہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں چربی اور چھوٹا سا کپڑا کیا ہے؟ اس نے کہا، ان دونوں چیزوں کا دنیا میں نے صدقہ کیا تھا، ان دونوں چیزوں کا میں نے دنیا میں صدقہ کیا تھا، اس کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ نہ دیا۔ میں نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ سخی تھا اور سخی لوگوں کی جگہ میں ہوگا۔ پھر میں جنت کی طرف آئی، میرا والد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حوض پر کھڑا لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے کہا، میرے ابا جان، میری والدہ اپنے رب کی فرما بردار تھی اور آپ بھی اس سے راضی تھے، وہ دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے اور آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پلا رہی ہیں، پس آپ مجھے حوض سے ایک چلو عطا کریں۔ میرے باپ نے کہا، اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے بخیلیوں اور گناہ گاروں پر نبی پاک کی حوض کا پانی حرام فرما دیا ہے۔ پھر میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر ایک پیالہ اٹھایا اور میں نے اپنی پیاسی ماں کو وہ پلا دیا۔ پھر میں نے کہنے والے کی یہ آواز سنی کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے۔ تو میں نے گناہ گار بخیل عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کا پانی پلا دیا۔ پس میں بیدار ہوئی تو میرا ہاتھ خشک ہو چکا تھا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سنی تو اپنے عصا مبارک کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر فرمایا، یا اللہ، اس خواب کی تو فعل جو اس نے بیان کیا تو اس کی ہاتھ کو درست فرما دے۔ چنانچہ اس کا ہاتھ اسی طرح ٹھیک ہو گیا جس طرح وہ پہلے تھا۔